يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. معزز اور محترم حاضرین اور سامعین، یہ آج کی محفل میلاد پاک، یوں تو سارا سال میلاد پاک کی محفلیں منائی جاتی ہیں اور یہ تو خاص میلاد شریف کا مہینہ ہے. آج کی محفل پاک جو ہے یہ عنوان ہے ہماری بیٹی کی تقریب نکاح منعقد ہونے والی ہے. اس سلسلے میں جو معاملات ہیں ان کے آغاز کے سلسلے میں پہلا پروگرام ہم نے میلاد شریف کا ترتیب دیا ہے. دین ہے کیا؟ دین ہے ہی سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا نام، آپ کی اداؤں کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا نام. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منانا، آپ کے ذکر پاک کی محافل کا انعقاد کرنا ہر مسلمان کی آرزو ہے اور ہر مسلمان کے کاموں میں باعث برکت و ثواب ہے. خیر اور برکت وہاں اترتی ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک منعقد ہوتی ہے. اس کو دے دو جی، تنولی کو دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل مسلمانوں کی جان ہے، مسلمانوں کی روح کی غذا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا، اس میں یہی فرمایا ہے کہ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے تمہارا جوڑا بنایا، پھر کثرت سے مردوں اور عورتوں میں تقسیم کر کے تمہیں زمین پر پھیلا دیا. اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے اور رشتے ناطے جوڑتے ہو. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات پر نگہبان ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو کیسا پاکیزہ اور کیسا مقدس مقام عطا فرمایا ہے. نکاح دراصل روئے زمین پر پہلے دو انسانوں کے باہمی رشتے کا نام ہے. پہلا رشتہ جو اس کائنات میں وجود میں آیا دو انسانوں کے مابین، وہ نکاح کا رشتہ ہے. حضرت آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والسلام پہلا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے مابین قائم فرمایا ہے، اور یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ. باقی سب رشتے اس کی فرع ہیں، اس کی برانچز ہیں، اس کی شاخیں ہیں. یہ رشتہ اصل ہے. اسی رشتے سے باقی سارے رشتے مارز وجود میں آتے ہیں. ماں باپ بھی اسی رشتے کے سبب بنتے ہیں، بہن بھائی بھی اسی رشتے کے سبب سے قائم ہوتے ہیں. اور کتنی عجیب اور کتنی حیرت ناک بات ہے، اتنا بڑا رشتہ، اتنا عظیم رشتہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حساسیت اور اس کی نزاکت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ وہ رشتہ ہے جو 3 لفظوں پر قائم ہوتا ہے اور 3 ہی لفظوں سے ختم بھی ہو جاتا ہے. 3 لفظوں سے قائم ہونے والا رشتہ اتنا بڑا ہے کہ ماں باپ کا گھر اولاد سے چھڑوا دیا جاتا ہے. اتنا مضبوط رشتہ ہے. اولاد ماں باپ کا گھر چھوڑ دیتی ہے، لیکن نازک اتنا ہے کہ بے احتیاطی کی جائے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ کیا جائے تو یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ رشتہ سب سے پسندیدہ رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے اس رشتے کو قائم فرمایا ہے. اور ہماری بیٹی اور ہمارا بھتیجا ہے جو ہمارا ہونے والا داماد ہے، ملتان سے تشریف لائیں گے وہ، تو یہ ان کے مابین یہ رشتہ ہونے والا ہے. اور کل سے اس سلسلے کی پہلی رسم جو ہے وہ رسم مایوں ہمارے گھر میں ہوگی، خواتین کی رسم ہوگی. مایوں کی رسم کے بارے ہم تھوڑا سا بتانا چاہتے ہیں کہ مایوں کی رسم کی حقیقت کیا ہے. رسم و رواج جو غیر اسلامی غیر شرعی ہوں ان سے تو حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے. لیکن مایوں کی رسم جو ہے یہ بہت اچھی اور بہت ضروری رسم ہے، اور اس میں ایک بہت گہرا مقصد چھپا ہوا ہے. مایوں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو دنیا کے تمام کاموں سے، گھر کے تمام کام کاج سے اسے فارغ کر کے ایک تنہا کمرے میں تنہائی میں اس کو بیٹھنے کا موقع دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی آئندہ زندگی کے لیے اپنے آپ کو فوکس کرے. اس نے اگلی زندگی شروع کرنی ہے، اگلے گھر میں اس نے جانا ہے، اپنی اگلی زندگی کی مصروفیات آغاز کرنی ہے. تو اس میں وہ کامل یکسوئی کے ساتھ بالکل فوکسڈ ہو جائے
اور اس زندگی کے بارے میں، اس گھر کے بارے میں جہاں اس نے جانا ہے، اس زندگی کے بارے میں وہ اچھے طریقے سے سوچے کہ کس طریقے سے اپنی اس زندگی کو مینیج کریں گے۔ اگر ہم غور کریں تو دراصل یہ طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ایسی ہے کہ کوئی بھی اہم امر جب پیش آنے والا ہو، کوئی بھی بڑا کام ہونے والا ہو، تو انسان خلوت گزین ہو جائے، تنہائی کے اندر جا کر بیٹھ جائے اور تنہائی میں غور و فکر کرے کہ اس معاملے کو کیسے سدھارنا ہے، کیسے معاملات کو سر انجام دینا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اور وحی جلی کے آنے سے پہلے بہت عرصہ پہلے، بعد نے 3 سال، بعد نے 5 سال کہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی خلوتوں میں جا کر آپ غور و فکر کیا کرتے تھے اور گویا آپ وحی الہیہ کا انتظار کرتے تھے، اور آپ اس انتظار میں تھے کہ اللہ کا پیغام آئے تو منصب نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو کیوں کر نبھایا جائے گا۔ یہ بہت امر دشوار تھا، بہت بھاری امر تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ امر بہت دشوار تھا، زمین و آسمان کے بوجھ کے اٹھانے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کروا رہا ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے پہلے جو پہلی وحی ہے، اس سے 6 مہینے پہلے آپ پر خوابوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحی کا آغاز ہو گیا تھا۔ وحی الہیہ کا آغاز اعلان نبوت سے 6 مہینے پہلے ہو چکا تھا، جو کہ خوابوں کی صورت میں ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھا کرتے تھے اگلے دن کی روشنی کی طرح اس کی تعبیر واضح ہو جاتی تھی۔ اور یہاں تک کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ امر کس قدر دشوار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا زملونی زملونی، مجھے اوڑھا دو، مجھے کوئی چادر اوڑھا دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشان مبارک سے پسینے کے قطرے بہ رہے تھے۔ اتنا بڑا بات تھا۔ اس سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا، کوئی معاملہ پریپیئر کرنا، یہی اصل ہے اہل تصوف کے ہاں جو چلہ کشی کی معاملات ہوتے ہیں۔ کوئی بڑا مقصد جب وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ چلہ کشی کرتے ہیں، تنہائیوں کے اندر جاتے ہیں۔ اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو فوکس کریں۔ اس کی جو روح ہے وہ ہے فوکس کرنا۔ فوکس کرنے کے لیے یہ مایوں کی رسم جو ہے یہ مروج کی گئی ہے، جو اسلام کے اندر رسمیں جائز ہیں، اگر آپ ان کی بنا میں غور کریں تو اس کے اندر بہت اہم رموز پوشیدہ ہیں۔ ہم نے تو ان کو رسم و رواج بنا لیا ہے، یہ رسم نہیں ہوتی، باقاعدہ اس کا ایک مقصد ہے۔ چنانچہ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ جب بڑھاپا طاری کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کو مایوں میں بیٹھنے کا حکم ہوتا ہے۔ مایوں کا پیغام ہوتا ہے کہ بھائی اگا نیڑے آ گیا تے پیچھا رہ گیا دور۔ بابا جی فرماتے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جاگ فریدا ستیا تیری داڑھی آ گیا بور، اگا نیڑے آ گیا تے پیچھا رہ گیا دور۔ بچپن دور ہو گیا، قبر قریب آ گئی۔ تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اس کے قوا کو مزمحل کر دیتا ہے، انسان کے اعضاء کو کمزور کر دیتا ہے، تاکہ بندہ تنہائی کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزارے اور اپنے آخرت کی منزل اور اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرے۔ تو اس رسم کے اندر دراصل یہی پیغام مستور ہے کہ وہ بچی جس نے اپنے اگلے گھر کو جا کے سنبھالنا ہے، اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اس گھر کے ماحول کے اعتبار سے، باقی معاملات کے اعتبار سے اپنے آپ کو فوکس کرے۔ تو یہ رسم ہمارے گھر میں کل انجام پذیر ہونی ہے انشاءاللہ۔ کل سے بچی کو مایوں بٹھایا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں کل سے چونکہ باقاعدہ تقریبات کا آغاز ہونا تھا، اس لیے ہم نے مناسب جانا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے ہم اس میں شامل ہوں اور اس کام کو، معاملے کو آغاز کریں۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ، یہ پرسوں کا جمعہ چھوڑ کر اگلے جمعے کو ہماری مسجد میں ہی انشاءاللہ العزیز جمعہ کی نماز کے بعد ان کی تقریب نکاح منعقد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تمام معاملات کو خیر و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے اور تمام کی بچیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں شاد و آباد فرمائے۔ ان بچیوں کو توفیل اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو خوشیوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ نازک معاملہ ہوتا ہے، نیا گھر ہوتا ہے، اگرچہ ہمارے سگے بھائی، لیکن نیا ماحول ہوتا ہے، تربیت کا انداز نیا ہوتا ہے۔ صحیح یا غلط کی بات نہیں ہوتی، ہر بندے کے اپنے سوچنے کے انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے سوچنے کے ایک انداز ہیں، اگلے گھر کے ایک اور انداز ہیں۔
یہی بات ہماری اپنی بہویں جو ہمارے گھر میں، ان کے گھر کا ایک الگ ماحول ہے، ہمارے گھر میں وہ الگ ہے. تو یہ ہر ایک کے لیے یہ چیز ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو ان معاملات کو، اس ماحول کو سمجھنے کے لیے تنہائی کا موقع میسر کرنا، یہی رسم و مایوں کی اصل ہے اور یہی اس کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، خیر و خوبی کے ساتھ، حسن و خوبی کے ساتھ یہ سارا معاملہ انجام پذیر فرمائے اور اس میں خوشیاں نصیب فرمائے. یہ بچے بہت سارے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جو ان کی شادیاں نہیں ہیں ان کے گھروں کو بھی شاد و آباد فرمائے. ذمہ دار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ، کوئی مرد نکاح کر لیتا ہے، شیطان بین کرتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا، آدھا ایمان محفوظ کر لیا. تو شیطان کو یہ چیز بڑی کھلتی ہے. ہمارے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم رکھنے کے لیے نکاح کیا. وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. ہم وقت تبلیغ دین کی کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے وہ نکاح کرنا نہیں چاہتے تھے. لیکن جب ان کی توجہ اس طرف ہوئی کہ نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو صرف سنت کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے نکاح کیا. کچھ عرصہ گزارا اور اس کے بعد بیوی کی ذمہ داری کو فارغ کر دیا، یعنی بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ بیوی میں تیری ذمہ داریاں اور حقوق ادا نہیں کر سکتا. تو یہ باقاعدہ ذمہ داری کا ایک بہت بڑی ذمہ داری کا مرحلہ ہوتا ہے. تو جو نوجوان ابھی شادی جن کی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو بھی شاد و آباد فرمائے اور ان کو اس ذمہ داری کے اور اس سنت کی رموز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے